اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ ان آیات کے معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب ہے جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بول بلہیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے؟ اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے؟ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے؟ یہ اس سیدھے راستہ کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانہ سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے معنی اور مطالب جو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اب ان کی مزید تشریح کے لیے ان پر غور و خوض کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیت میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، کرتے رہیں گے اور اسی سے استعانت اور مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی مدد اور تائید کی ضرورت ہے، وہ مرتے دم تک استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ تو اس سیدھے راستے کی درخواست بھی اللہ ہی سے کریں گے۔ آئے میرے رب کریم، اے میرا الہ اور معبود، میں کمزور ہوں، میرا نفس مجھے فریب میں اور شیطان مجھے گمراہی میں مبتلا کرنے کی از حد کوشش کر رہا ہے۔ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میری دستگیری فرما، مجھ پر اپنا لطف و کرم فرما، اور نہ صرف مجھے بلکہ ہم سب کو، پوری امت کو سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت، استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، صراط مستقیم اور سواء السبیل اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا وہ راستہ ہے جس کی طرف سارے انبیاء اور رسولوں نے دعوت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اسی راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فرقہ واریت کے ناسور اور مسلک پرستی کے کینسر نے حقیقی اسلام حتیٰ کہ صراط مستقیم کی شناخت کو بھی بری طرح مسخ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بانت بانت کی بولیاں بولنے والے فرقہ پرستوں نے ایک دوسرے کو گمراہ اور گستاخ رسول، بدعتی اور مشرکوں کے فتووں سے گائل کر کے اسلام سے ہی خارج کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں صراط مستقیم کی اصل شناخت اور پہچان کے ذریعے خود بھی اس راستے پر چلیں اور دوسروں کو بھی اتباع سنت میں اس راستے کی طرف بلائیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لیجئے کہ صراط مستقیم بہت سارے راستوں اور پگڈنڈیوں کا نام نہیں ہے، ایک ہی راستے کا نام ہے، سیدھا راستہ، جنت کی طرف جانے والا راستہ۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے راستہ کا اور اس کے مقصد پیدائش اور مقصد تخلیق کا تعین بھی اس رب نے خود فرمایا۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ رب وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا، ہر مخلوق کی صورت گری کی، پھر اس کا راستہ متعین کیا، اس کو روڈ میپ دیا،
اس کو راستہ دکھایا۔ حضرت انسان اللہ کی شاہکار مخلوق، اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے مقصد تخلیق اور اس کے راستے اور منزل کا تعین بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جس رب نے سورج اور چاند کو ایک راستے پر لگایا، ہواؤں اور پانیوں کے لیے راستہ کا تعین کیا، اور دن اور رات اپنے اوقات اور اللہ کے متعین کردہ پیمانوں کے مطابق گردش لیل و نہار ہو رہی ہے، موسموں کی تبدیلی، ستاروں اور سیاروں کا ظاہر ہونا اور غروب ہونا، ہر چیز اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو میں نے تمہاری طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ کتاب اس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے، یا اقوم جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ گویا کہ ہم نے اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جب دعا مانگی تو اللہ نے اس دعا کے جواب میں قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اور اس کی رہنمائی میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے رب کی رضا اور اس کی جنت تک رسائی حاصل کرو۔ الحمدللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو انسانوں کے لیے بالعموم اور ایمان والوں کے لیے بالخصوص باعث رحمت بنایا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت اور اس کی صفت رحمانیت کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ کی صفت رحمت ہی کا مظہر اور ثبوت ہے کہ اس رب نے ہمیں گمراہیوں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا پورا پورا سامان کر دیا۔ ناظرین، صراط مستقیم وہ راستہ جس پر چل کر ہم اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت ہماری منزل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو فرمایا تھا کہ میری طرف سے رہنمائی آتی رہے گی، جو تیری اولاد میں سے تا قیامت میری طرف سے ملنے والی رہنمائی کے مطابق عمل کریں گے، ان کو میں واپس اسی جنت کا وارث بنا دوں گا، اور میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میرے بتائے ہوئے راستے سے بٹک جائیں گے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے، وہ نہ میری رضا حاصل کر سکیں گے، نہ جنت تک ان کی رسائی ہو سکے گی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صراط مستقیم دکھانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لائن لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا اس صراط مستقیم پر چلو، اس کا اتباع کرو۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، اور ان میں سے ہر لکیر آ کر اس صراط مستقیم کو مس کرتی تھی، ٹچ کرتی تھی، اور پھر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں اللہ کی راہ سے پھیر دیں گے۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمثیلات اور مثالیں قرآن مجید میں بھی دی گئی ہیں، حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، کہ بات کو سمجھنے کے لیے اس کے حقیقی مقصد تک پہنچنے کے لیے مثالیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ آج ہم کسی منزل پر پہنچنے کے لیے عموماً گوگل لوکیشن استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اس لوکیشن کو فالو کرتے ہیں تو ہماری گائیڈ کرنے والی ہمیں راستے کے دوران کبھی لیفٹ کبھی رائٹ انڈیکیٹ کرتی ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں، منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو کبھی کبھی غلط بھی ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ مزید جنت کے راستے پر بیٹھے ہوئے شیاطین جن و انس سے خبردار بھی کرتا ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا کبیرہ ہے، کیا صغیرہ ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات کی قرآن مجید ہمیں نشان دہی کرتا ہے، اس لیے کہ جس صراط مستقیم پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے، اس صراط مستقیم پر شیطان مردود ہم ٹھونک کر بیٹھا ہوا۔
اس لیے کہ اس بدبخت نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہا تھا جب اسے روندہ درگاہ قرار دے کر ملعون بنا کر لعنت اور پھٹکار برسا کر اللہ نے زمین پر بھیجا، تو اللہ نے واضح کیا تھا آدم اور حوا کو کہ خبردار، ابلیس لعین تمہارا دشمن ہے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو اس سے ہمیشہ خبردار اور چوکنا رہنا ہے۔ اس وقت اس لعین نے کہا تھا ذرا دل کے کان اور دماغ کی کھڑکیوں کھول کر سماعت فرمائیے، کیا کہا اس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے اوپر ہر طرف سے حملہ آور کروں گا اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کر کے ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا۔ پھر تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، ان کو ناشکرہ بنا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ ہے شیطان کا چیلنج۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہ ہوگا، لیکن ہاں، جو گمراہ تیری پیروی کریں گے ان کو میں تیرے ساتھ جہنم میں جھونک دوں گا۔ ناظرین، اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں یہ عظیم دعا تعلیم فرما رہے ہیں، تکرار کے ساتھ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، روزانہ اپنی نمازوں میں 34 مرتبہ ہم اس دعا کو دہراتے ہیں۔ اس دنیا کی امتحان گاہ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بٹھایا ہے، صراط مستقیم ہمارا راستہ ہے، جنت اور اللہ کی رضا ہماری منزل ہے۔ اب اس قرآن کی اہمیت بھی ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو سراسر ہدایت ہے، ہمیں اس سیدھی راہ پر گائیڈ کرتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ قرآن سیدھی راہ پر چلنے کے لیے، نیکی کے حصول کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں بلائے اور پکارے، اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ قرآن ہمارے لیے کسی چیز کو حلال قرار دے، ہم اسے چھوڑ کر قرآن کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دوڑیں اور لپکیں، تو بتائیے ہم اللہ کی رضا اور اس کی منزل تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ اگر اس دنیا میں کوئی شخص عارضی منزل پر پہنچنے کے لیے جس لوکیشن کو فالو کر رہا ہے، وہ اسے رائٹ کہے اور وہ لیفٹ پر جائے، وہ لیفٹ کہے اور یہ رائٹ پر جائے، تو کیا وہ مطلوبہ منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو آج ہم تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تمام مسلمان کیا قرآن کو فالو کر رہے ہیں جس طرح اس لوکیشن کو فالو کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے خالی امیدیں باندھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے، ہمیں جہنم سے بچا لے، لیکن عملاً کیا ہے؟ جہنم کے راستوں پہ اور شیطان کی راہوں پہ دوڑ رہے ہیں اور صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہمیں ذرا رک کر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چل رہے ہیں؟ امام ابو داؤد اور بعض دیگر محدثین نے مشہور زمانہ حدیث بیان کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت سے اختلافات پائیں گے۔ اس وقت ہمارے لیے لازم ہے کہ میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، داڑھوں سے اس کو پکڑ لینا۔ اور میں تمہیں دین میں نئی باتوں سے خبردار کرتا ہوں، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور ایک مشہور حدیث میں یہ بھی ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے میری امت میں، جس سے مراد یہ ہے کہ میری امت میں شدید اختلاف اور فرقہ واریت ہوگی، حتیٰ کہ فرقہ واریت میں بنی اسرائیل سے بھی بڑھ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم صراط مستقیم والوں کو کیسے پہچانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، صراط مستقیم والوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ ان احادیث میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ آج امت میں عبادت اور ثواب کے نام سے جو بے شمار کام رواج پا چکے ہیں اور بہت سی من گھڑت چیزوں کو محبت رسول کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، ہم ان سارے کاموں کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر جانچیں اور پرکھیں، اور ان میں سے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ان سب سے دستبردار ہو جائیں۔ نجات کا راستہ یہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام ہدایت پر تھے، علوم رسالت کے خزانے اور اللہ کے سپاہی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو سنت پر چلنا چاہے وہ مردوں کے طریقے پر چلے، یعنی اصحاب رسول کے طریقے پر۔
صحابہ کا گروہ اس امت سے سب سے زیادہ پاک باطن تھا، جن کا علم بہت گہرا تھا اور بناوٹ بالکل نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اقامت دین کے لیے چن لیا تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ ان روشن دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کو بڑی گہری سوچ اور فکر کر کے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، میرے کسی حکم سے مثابت نہیں، میرے کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا، اللہ اس کو کرنے والے کے منہ پر دے مارے گا، اللہ اس کو رد کر دے گا۔ جن لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور پگڈنڈیوں پر نکل گئے، آخرت میں انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جب وہ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے۔ امام الانبیاء شافع معاشر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے کہیں گے ان کو میری طرف آنے دو، میرے امتی ہیں۔ فرشتے آپ سے کیا کہیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے راستے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تھا، دین میں نئی نئی راہیں نکال دی تھیں، نئے نئے طریقے عبادت کے اور ثواب کے رائج کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان فرشتوں سے کہوں گا ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو مجھ سے دور کرو۔ وہ اس طرح مجھ سے دور کر دیے جائیں گے جس طرح کوئی شخص جب کسی گھاٹ پر اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے اور دوسرے کے جانوروں کو دھکیل کر دور کر دیتا ہے، اس طرح وہ مجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر سے محروم ہوں گے، ان سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہاں ہم اللہ رب العالمین سے جب انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو پھر انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی جو وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے، کوئی عمل کرتے ہوئے، کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے، کوئی عبادت کرتے ہوئے، کوئی نذر و نیاز دیتے ہوئے، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہوئے، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں یا ان کی خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اللہ سے یہ دعا بھی مانگو، میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو غضبناک ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ ناظرین، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، وہ ہے یہود، اور راستے سے بھٹکنے والے کون ہیں؟ گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ نصارہ۔ ہم سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان بنی اسرائیل کو یہ عظیم مقام اور منصب دے رکھا تھا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اور پھر ان کی نااہلی اور نالائقی اور صراط مستقیم سے بٹک جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ مجھے اور آپ کو خیر امت بنایا۔ اب ہمیں قدم قدم پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیش رو یہود و نصارہ کے راستے پر تو نہیں چل پڑے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم گزشتہ گمراہ قوموں کے نقش قدم پر قدم بقدم چلو گے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے نقش قدم پر؟ کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور کن کی بات کر رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رب سے دعائیں کر رہے ہوں مسجدوں میں کھڑے ہو کر، گھروں کے اندر ہاتھ باندھ کر، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھیں تو انہیں گمراہ لوگوں کے راستے پر چلتے رہیں۔ ناظرین، طوالت سے بچنے کے لیے میں یہاں ہمارے پیش رو بنی اسرائیل یہود و نصارہ میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں جا کیا گیا ہے، احادیث رسول میں بھی ان کا ذکر ہے، اگر میں ان سے ایک ایک کا حوالہ کے ساتھ ذکر کروں تو یہ بات کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ان کے کرتوتوں کا ذکر بالاختصار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی ان برائیوں اور گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا سکیں، جن کی وجہ سے بنی اسرائیل فضیلت کے مقام سے اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی زبان سے ان کے اوپر لعنت برسائی، ان کی نافرمانیاں تھیں، ان میں سے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی وہ ان کا شرک تھا، بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، اور اللہ کے جلیل القدر انبیاء کو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کہنا شروع کر دیا، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ بدترین شرک کے اندر وہ مبتلا ہوئے جبکہ وہ اہل کتاب تھے۔ ناظرین، آج ہم اہل قرآن ہی اہل دین ہیں، اہل کتاب ہیں، ہمارے اندر بھی شرک کے جراثیم بری طرح سرایت کر چکے ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور مصلحین کو ناحق قتل کیا اور ان کے اندر قول و فعل کا تضاد پایا جاتا تھا، بالخصوص ان کے علماء اور ان کے فقیہ جن برائیوں سے دوسروں کو منع کرتے تھے، روکتے تھے، خود ڈٹائی سے ان کا ارتکاب کرتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اللہ کے احکامات جب اللہ کے پیغمبر ان کے سامنے رکھتے تو وہ کہتے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، الیاذ باللہ۔ یعنی اللہ کے معاملے میں کٹ وجتیاں کرتے تھے اور کلام الہی میں تحریف کبھی کسی طریقے سے اور کبھی کسی طریقے سے کر ڈالتے۔ جب اللہ حکم دیتا تو اس میں کیل کال اور ہیل حجت اور اعتراضات شروع کر دیتے۔ اللہ سے جو عہد انہوں نے کیے ان کی ہمیشہ انہوں نے خلاف ورزی کی، اور ان کی بے حیائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ان پر اپنی لعنت اور پھٹکار برسائی۔ تورات اور انجیل میں اللہ نے جو احکامات ان کو دیے تھے ان کی کھلی خلاف ورزی کرتے تھے، اور اس میں بھی وہ قول و فعل کے تضاد کا شکار تھے۔ جو احکامات ان کو آسان نظر آتے ان پر عمل کر لیتے، اور ان کے رسم و رواج آباء و اجداد کے طور طریقوں اور معاشرتی روایات کے خلاف ہوتے، اور اللہ کے ان احکامات کو پس پشت ڈال دیتے۔ آج ہمارا حال بھی ان سے مختلف نہیں، انتہا درجے کا تکبر اور غرور ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام اور مصلحین کی دشمنی اس انتہا پر پہنچ چکی تھی کہ وہ فرشتوں سے بھی عداوت رکھتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ جادو ٹونے اور عملیات ان کی زندگیوں کا وتیرہ بن چکے تھے، اور وہ اللہ کے رسولوں کا اتباع کرنے کے بجائے جادوگروں کے پیچھے چلتے تھے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بعض لوگ علم غیب کے دعوے داروں کے پیچھے اس طرح دوڑتے ہیں کہ گویا اللہ دینے والا نہیں بلکہ وہی بدبخت جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، انہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، الیاذ باللہ۔ رشوت خوری اور سود خوری یہ ان کی گٹی میں بھری ہوئی تھی، اور جہاد سے تو انہوں نے اعلان اللہ کے پیغمبر کو یہ قید کیا تھا، جاؤ تم اور تمہارا لب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نماز چھوڑ دی تھی اور نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ رب العالمین پر بھی زبان تان دراز کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ کنجوس اور بخیل ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اور پھر یہود و نصارہ، اور بالخصوص یہود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد اس وقت دنیا میں موجود تھے، انہوں نے مختلف ہیلوں سے مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کی، اور مشرکین تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس دین کے خلاف اکسایا، اور خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اپنی طرف سے کچھ لکھ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ سنگ دل اس قدر ہو چکے تھے کہ اللہ فرماتا ہے پتھر سے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں موجود تھیں ان سب کا وہ انکار کر دیتے، ان کو اکثر اپنی کتابوں سے نکال دیا تھا، اور بغض اور عداوت اور تکبر کی وجہ سے آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا، اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن کا انکار کیا۔ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا اور حق پر ملمہ سازی کر کے اسے باطل کے انداز میں پیش کرنا اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، یہ ان کو علماء اور سرداروں کا وتیرہ بن چکا تھا۔ انہوں نے اہل کتاب ہونے اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانے کے دعوے کے باوجود اصل دین کو چھوڑ کر دین کے اندر رہبانیت اور بدعات کا ایک تومار شامل کر لیا تھا۔ آج ہمارا حال بھی اس حوالے سے کوئی ان سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ وہ نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں نے بالاختصار یہود و نصارہ کی گمراہیوں کے جو اسباب بیان کر دیے ہیں ان کا خلاصہ ایک آئینے کی طرح آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول ہی ہمارے لیے وہ آئینہ ہے جس میں ہم گزشتہ قوموں کے احوال کو بالکل اس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو گمراہیاں اور جو برائیاں اور جو خامیاں اور کمزوریاں یہود و نصارہ کی طرح داخل ہو چکی ہیں ان سے نجات حاصل کر کے سچی توبہ کر کے صراط مستقیم کی طرف رجوع کریں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ دعائیہ کلمہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان دعا کے بعد کہنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے فوائد و ثمرات کیا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ آمین کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے تو آمین کہا کرتے تھے۔ آمین کا لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہے ایسے ہی ہو یا اے اللہ قبول فرما۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے اس کی عبادت، اس سے استعانت طلب کرنے کا کے سلسلے میں جو عہد و پیمان کیا ہے اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والی دعا تلقین کی ہے۔ تو اب آمین کہہ دیا، گویا ہم اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے، انعام یافتہ لوگوں کا نمونہ اختیار کرنے اور مغضوب اور گمراہ لوگوں کے راستے سے محفوظ رہنے کی جو دعا میں نے تجھ سے کی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ ناظرین،
آئیے سب مل کر فرقوں اور مسلکوں کی اینک اتار کر حق اور سچ کی تلاش کریں، محض دعووں اور نعروں کو نہ دیکھیں، عقل اور فہم اور ہوش گوش سے کام لے کر دیکھیں کون سا گروہ دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد میں صحابہ کرام کے مشن پر عمل پیرا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اپنے رب سے بندگی اور غلامی اور وفاداری کا جو عہد کیا ہے اس کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔